بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا یار مولانا صاحب بھی سچ بیان کرنے لگے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی۔ اس کے بعد میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تو آج کل ہم مولانا صاحب کے بڑے فین ہیں۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ آج کل ہم مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو عمران خان نے میرے بھائی کا ذہن جو 8 سالوں میں اسی مولانا کے بارے میں ڈیزل چوروں کا سربراہ، چوروں کا دوست کہتے ان کا ذہن اس قدر خراب کر دیا کہ علماء سے ہر نوجوان جو اس کو چاہنے لگا ہے وہ نفرت کرنے لگا ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو یہی درس دیتے ہیں، یار مولانا صاحب سے جا کر اتحاد کر، وہ ایک ٹھیک آدمی ہے۔ عمران خان صاحب کو فالو کرنے والے میرے دوست بتائیں آپ کس عمران خان کی بات مانیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ ہر پارٹی بلیک میل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے ایسا کہ جو مولانا صاحب کو بلیک میل کر سکے؟ آج جو آپ لوگ اعتراض کرتے تھے مولانا صاحب کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، میرے خیال میں آپ کا یہ اعتراض تو دور ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مولانا صاحب نہیں بھاگتے تھے، در حقیقت جو بھی پارٹی حکومت بناتی تھی تو اس بندے کو کھینچ کر لے کے جاتی تھی، کیونکہ یہ بندہ بڑا باکردار انسان ہے۔ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ اس کے تمام لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ کیوں؟ یہ وہاں جا کے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہاں جا کر غزہ کے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہاں جا کر افغانستان کے ساتھ اتحاد کرنے کی بات کرتے تھے، اسلامی ممالک کو آپس میں جوڑنے کی بات کرتے تھے۔ اس کو باہر کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ لیکن تب بھی اب اس بندے کے پاس 4 سیٹیں ہیں، نواز شریف، زرداری اپنے پورے ٹبر کو لے کے اس مولانا سے 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ لیکن مولانا اللہ نے وہ کردار دیا ہے جس پر کوئی داغ ہی نہیں۔ دیکھیں انسان ضعیف ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سیاست کا اگر آپ سیاست کی بات کریں تو 1988 سے تقریباً 25 سالوں سے یہ بندہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں آپ بیلنس دیکھیں ایک عام ایم این اے کے برابر ہے۔ اس کی پراپرٹی دیکھیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص بلیک میل نہیں ہوتا۔ میرے بھائی کاش کہ آپ نے جس طرح آپ لوگ عمران خان کے لیے نکلیں، اس طرح اگر خیبر کے اندر آپ پوری اسمبلی کو علماء سے بھرتے نا، کاش آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آتی۔ اگر یہ مولانا کے پاس 4 سیٹیں ہیں اور وہ بندہ پورے ملک کو اس طرح للکار رہا ہے، تمام اداروں کو اس طرح للکار رہا ہے، ہر بندہ اس سے اس قدر بے خوف ہے، تو میرے پیارے بھائی سوچیں جس دن ہم اس بندے کے لیے عمران خان کی طرح نکلیں گے اور اس کو جتائیں گے تو یہ بندہ کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ہر وقت چوروں کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھا آپ نے چوروں کے ساتھ ہے؟ چور اپنے پوری ٹبر لے کر 3 مرتبہ اس بندے کے گیٹ پہ آ چکے ہیں، 3 مرتبہ مولانا صاحب نے ان کو واپس کیا، بات نہیں مانی۔ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کچھ آفر نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، مولانا صاحب کبھی نہیں مانے۔ اگر مولانا صاحب نے ان آفروں کو ماننا ہوتا نا تو یہ جو 25 سال انہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر کے حیثیت سے گزارے ہیں نا، تو بہت سے کیسز ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ بھی نیب کے کیسز میں پھنسا ہوا جیل میں ہوتا، لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہوتا۔ یار بڑے صحافیوں کو، بڑے اخبارات کو ان لوگوں کی بکس پڑھیں جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اس شخص کے بارے میں بہت پہلے لکھا ہے۔ پاکستان میں ایک سیاستدان ایسا ہے جو کبھی بلیک میل نہیں ہوتا، جو کرپشن نہیں کرتا۔ آپ کے عمران خان نے خود جو ہے مشرف کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بندہ سچا لیڈر اور سیاستدان ہے۔ لیکن میرے نوجوان کو کون سمجھائے گا؟ افغانستان میں آپ دیکھتے نہیں ہو، مولویوں کی حکومت آئی نا، پگڑیوں والے تمام کے تمام اس پارلیمنٹ میں ہے۔ افغانستان کے حالات کو آپ دیکھیں، کیسا امن ہے؟ کوئی لے سکتا ہے رشوت؟ کوئی کر سکتا ہے چوری؟ نہیں۔ کوئی ملک ان کو آرڈر دے سکتا ہے؟ نو۔ کیوں؟ پگڑی والوں کی حکومت۔
وہیں داڑھی اور پگڑی، جس دن میرے بھائی ہم اس کو عزت دیں گے نا، خدا کی قسم اس دن سے ہمارا عروج شروع ہو جائے. لیکن کاش آج یہ موبائل، یہ میڈیا ہمیں اپنے علماء سے دور کر رہا ہے. لیکن میرے بھائی اینڈ یہی ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو سچے نکلیں گے. آخر میں جب آپ کو پتہ چلے گا اس وقت سر سے پانی گزر گیا، اس وقت بہت وقت گزر گیا ہوگا. میرے بھائی سمجھیے، دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور علماء کو سپورٹ کیجیے پلیز. اب تو یار ہر چیز آپ کے سامنے ہے یار. جتنے الزامات آپ نے پچھلے 8 سالوں میں لگائے سارے کے سارے آپ کے سامنے غلط ثابت ہو گئے. پی ٹی آئی آپ لوگوں کے وفد مولانا کے پاس آئے، 2 مرتبہ آگے، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے. مولانا نے مانا؟ نہیں مانا. نون لیگ اور پی پی اور تمام حکومتی وہ لوگ جو ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، پورے ٹبر کو لے کر آیا. مولانا مانے؟ نہیں مانے. مانو. ہم جب کہتے ہیں نا کہ 5 لاکھ سے زائد علماء کرام اس بندے کے مرید ہیں، اس بندے کے کارکن ہے، تو وہ علماء نے ویسے ہی اس شخص کے اوپر اعتماد نہیں کیا. اس شخص میں کچھ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اعتماد کیا ہے. اس شخص کا والد مفتی محمود، پاکستان کے بننے کے 5 سال بعد وہ بندہ اسمبلی میں موجود تھا. سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے والا اسی کا باپ تھا، مفتی محمود. اور ایک اصول کی بنا پر انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کی کرسی کو ٹھوکر مار کر چھوڑ دی تھی. اور اس دور سے جب آپ کے یہ لونڈے لپاڑے جو موسمی پرندے ہیں، اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ان کے اکاؤنٹس خالی ہیں. لیکن آج بھی ان کے بچے مولوی ہیں، کسی لندن میں یا کسی برطانیہ میں پڑھ کر نہیں آئے، مولوی ہے، پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا چھوٹا بھائی تو یہ صدر میں جامعہ اسلامیہ میں ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھتے رہے، مولویوں کے ساتھ چٹائیوں میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پاکستان کے ہر سیاستدان نے اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو لا کر آپ کے سامنے رکھا. کیا آپ اس شخص کے ماں کو، اس شخص کی بیٹیوں کو جانتے ہیں؟ ان کے نام تک جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. اس شخص کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، اس شخص کے سر پہ ہمیشہ امامہ ہوتا ہے، ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتے ہیں، کندھے میں ہمیشہ رومال ہوتا ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ کردار ہمیشہ صاف ہوتا ہے. بہتان بازیوں کے علاوہ کبھی ثبوت سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے اس کے اوپر الزام لگایا ہو اور ثبوت پیش کیا ہو، اس کو جیل ہوئی ہو، اس کو ہائی کورٹ میں بلایا ہو، کسی کورٹ میں اس کے خلاف کسی نے کیس دائر کیا ہو؟ نہیں کر سکتے. سچا بندہ ہے. نیب نے ایک مرتبہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا تھا، لیکن نیب ہی کے وہ گلے پڑ گیا تھا. مانو میرے بھائی، خدا را اپنے وقت کو، اپنی اوقات کو پہچانو یار. اپنوں اور بیگانوں کو پہچانو. جس دن ہم پہچانیں گے نا، اس دن سے ہمارا عروج شروع ہو جائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر.